السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبد اللہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اما بعد، اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا وصلاحا یا رب العالمین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ساری تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریات صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے سزاوار ہے، اور وہی اس کا مستحق ہے جو سارے کائنات کا مالک، مدبر، آقا، شہنشاہ اور حاکم حقیقی ہے، اور وہی ہمارا مالک ہے، اور وہی ہمارا رازق ہے، اور وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور وہ جو نہیں چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد صلاۃ و سلام ہو اور درود و سلامتی ہو ہمارے آخری نبی امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم صلی وسلم علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، ہم نے پچھلی کلاس میں اور پچھلے درس میں ہم نے ان 4 اہم امور اور ان 4 اہم باتوں کو ہم نے جانا تھا، یا ان میں سے پہلی ایک بات کو ہم نے جانا تھا، جو باتیں یا جو امور جن پر اخلاق قائم ہے، جو اخلاق کے ارکان ہیں، پلرز ہیں، اور جن چاروں کاموں کے بغیر انسان کے اخلاق اچھے بالکل نہیں ہو سکتے، اور جس طرح علماء نے اور اہل علم نے بیان کیا تھا۔ تو انہی چار جو امور ہیں جن کا ذکر، جن میں سے ہر ایک کا ذکر الگ الگ حدیث میں آیا ہے، تو ہم نے اس میں سے پہلی جو خلق تھا اور پہلی جو اہم بات تھی وہ ہم نے پڑھی تھی پچھلے درس میں، اور وہ تھی جو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث تھی، کہ جس میں فرمایا انہوں نے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جس شخص کا اللہ اور اس کی آخرت پر ایمان ہے تو پس وہ خیر کی بات کہے، فلیقل خیرا او لیصمت، خیر کی بات کہے یا خاموش ہو جائے۔ تو ہم نے کہا تھا کہ نا سب سے پہلی اہم بات اچھے اخلاق میں جو آتی ہے وہ ہے زبان کی حفاظت، اس کے بعد آج انشاءاللہ تعالی ہم دوسری بات پڑھتے ہیں، اور جو اخلاقی اہم ارکان میں سے آتی ہے وہ بھی ایک حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، بلکہ وہ ایک حدیث ہے جو معروف حدیث ہے، جس میں فرماتے ہیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ انسان کے، کوئی شخص کے یا کوئی آدمی کے اچھے اسلام ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ لا یعنی کاموں کو چھوڑ دے۔ یہ بھی حدیث اگرچہ الفاظ کے اعتبار سے بہت چھوٹی ہے، بہت کم ہے، لیکن اس کے معنی کے اعتبار سے بہت انتہائی عظیم اور وسیع ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم خاصیت یہ تھی، اور ایک اہم مزیت یا ایک اہم معجزہ کہیے، جس کو اللہ نے عطا کیا تھا اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ تھی جوامع الکلم، کہ کچھ کم الفاظ، چھوٹے الفاظ میں اور مختصر الفاظ ہوتے، لیکن اس میں معنی بہت ہوتا۔ تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا، اور اللہ کے رسول کی باتیں ہمیشہ یہی تھیں کہ باتیں ہوتی انتہائی مختصر، کم بات، لیکن اس کے اندر جو معنی ہوتی وہ انتہائی وسیع اور بہت زیادہ اس کے معنی ہوتے۔ بلکہ آپ تعجب کریں گے کہ ایک حدیث ہے جس میں فرمایا اللہ کے رسول نے الخراج بالضمان، یہ ایک حدیث کے اوپر علماء نے کتابیں لکھی، یہ صرف دو لفظ کی حدیث ہے، صرف 2 لفظ کی۔ ان 2 لفظ کی جو حدیث ہے اس کے اوپر اہل علم نے کتابیں لکھی ہیں، اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ کے رسول کی بڑی مزیت تھی۔ تو اسی طرح ہم جو حدیث ابھی آج پڑھیں گے، جو پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ انسان کی یا مسلمان کی یہ ایک اچھی ایمان کی علامت یہ ہے کہ وہ لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے،
وہ لا یعنی باتوں کو، وہ لا یعنی کاموں کو یا باتوں کو چھوڑ دے۔ اب اس میں سوال یہ آتا ہے کہ یہ کون سے باتیں ہیں جس کو ہم کہیں گے کہ نا یہ نا لا یعنی باتیں ہیں؟ اس میں اہل علم نے بیان کیا ہے کہ اس میں جو اعتماد ہے اور جو معتمد چیز ہے وہ ہے وہ ہوگی اس میں نا جو اسلام نے جسے کہا ہے، اسلام نے جسے اچھا کہا تو وہ اچھا ہے، اور جسے اسلام نے برا کہا تو وہ برا ہے۔ اسلام نے جسے اچھا کہا تو وہ اچھا ہے، اور اسلام نے جسے برا کہا تو وہ برا ہے۔ اب لا یعنی جو باتیں ہیں، جو کام ہیں، چاہے باتیں ہوں یا کام ہوں، اس کو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بچنا اور اس کو چھوڑ دینا یہ اسلام انسان کی یا کوئی آدمی کی اچھی ایمان کی علامت ہے اور اسلام کی اچھائی کی علامت ہے۔ اب لا یعنی چیزیں کیا ہیں؟ اس میں جو چیزیں لا یعنی ہوتی ہیں، یعنی کیا مطلب لا یعنی؟ جس کا تعلق انسان سے نہیں ہے، جس کا تعلق انسان سے نہیں ہے، انسان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جب انسان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کام سے، تو پھر کیوں انسان خواہ کے بغیر وجہ کے اپنے آپ کو اس میں ملوث کرے اور اس میں اپنے آپ کو واقع کرے؟ جب آپ کا کوئی کام نہیں ہے، ختم، چھوڑ دیں اسے۔ ہر چیز کے کچھ لوگ ہوتے ہیں، جو چیز آپ کی آپ کریں، جو چیز فلاں کی ہے وہ فلاں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر ایک کا کام رکھ دیا ہے۔ تو اسلام کی اچھائی کی علامت یہ ہے کہ آپ وہی کام کریں جو اللہ نے آپ کو اس کی اجازت دی ہے یا اس کی توفیق دی ہے یا آپ کے حق میں لکھی ہے، ورنہ خواہ کے جو آپ کا کام نہیں ہے اس میں آپ یعنی واقع ہونا یا گھسنا اس کے اندر، یہ کیا ہے؟ اسلام کی یہ اچھے اسلام کی علامت نہیں ہے۔ اور سب سے اہم چیز اس میں یہ ہے جو اہل علم نے بیان کیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ انسان اچھے کام کرے، جو ہے جو عبادات ہے، جو نیکیاں ہیں، اس کو بچا لائے، اور اس سے بچ جائے جو محرم ہے، جو حرام چیزیں ان سے بچ جائے۔ یہ دو کام کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ حدیث میں آپ واقع ہو جائیں گے، اور یہ حدیث آپ پر لاگو ہو جائے گی کہ آپ نے لا یعنی باتیں چھوڑ دیں، اور اس کا جو وہ بنے گا رزلٹ، اور اس کا جو وہ بنے گا یعنی نتیجہ کہ آپ کا اسلام اچھا ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ اس انسان کی، مومن کی اچھی ایمان کی علامت یہ ہے کہ وہ لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے، وہ لا یعنی باتوں کو یا لا یعنی کاموں کو چھوڑ دے۔ اس میں چاہے بات ہو یا قول، بات ہو یا کام ہو، دونوں اس میں شامل ہیں۔ دونوں کیا ہیں؟ دونوں اس میں شامل ہیں۔ بلکہ اہل علم نے یہ بیان کیا کہ اس میں یہ بھی داخل ہے کہ انسان جو چیز مباح بھی ہے، جائز بھی ہے، لیکن فالتو ہے، یعنی اس کا اسلام نے حکم نہیں دیا اور اس کا کرنے سے کچھ بڑا فائدہ نہیں ہے نہ دنیا میں نہ آخرت میں، تو یہ کام کرنے سے یہ یعنی علماء نے بیان کیا اور اہل علم نے کہ یہ بھی اس میں داخل ہے کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ یعنی بالکل مطابقاً وہ اس حدیث میں داخل ہو، تو وہ یعنی محرمات، جو حرام چیزوں کے علاوہ بھی جو چیز مکروہات میں آتی ہیں یا جو مکروہ ہیں یا اس طرح سے جو آتی ہے مباحات میں، اس کو بھی چھوڑ دے، یعنی اسی میں وہ بات کرے یا وہی کام کرے جس میں خیر ہے، ورنہ وہ کام کو چھوڑ دے۔ اور ضروری نہیں کہ نا وہ کام صرف دین کے لیے ہو، بلکہ اگر دنیا کے لیے بھی کام ہو فائدہ مند تو انسان کرے، کیوں مسانی ہے؟ اس لیے کہ اس کی بھی حکم اللہ نے دیا ہے اسلام میں، هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا، اللہ نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا اور ہمیں اس میں رہنے کے لیے یعنی اس میں ہمیں موقع دیا، اور اس میں کہا کہ ہم اس کو زمین کو یعنی اس کو زندہ کریں، اس میں استعمار ہو۔ تو لیکن جو کام نہ دین نہ دنیا دونوں میں فائدہ مند نہیں ہے، یا جو حرام ہو، اس میں گناہ ہو، یا جس میں انسان کو نقصان ہو، تو وہ کام کو چھوڑنا یہ لازمی ہے، ورنہ پھر آپ پہ یہ بات آ جائے گی کہ آپ لا یعنی کاموں میں واقع ہیں، آپ لا یعنی کاموں میں واقع ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جس انسان کا جتنا ایمان اچھا ہوتا ہے یا آگے بڑھتا ہے یا قوی ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، اتنا ہی انسان لا یعنی کاموں سے اور باتوں سے بچتا ہے۔ اس لیے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اہم وجہ اس کی اہل علم نے ایک اہم بات بیان کی ہے۔ اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ جتنا انسان کا ایمان بڑھتا ہے اور مضبوط ہوتا ہے اور قوی ہوتا ہے، اتنا ہی اس کا مراقبت آگے بڑھتا ہے۔ یہ مراقبہ کیا ہے؟ یہ مراقبہ کہ وہ یہ بات جانتا ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، تو اسے کہتے ہیں مراقبہ، کہ آپ سمجھیں کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اور احسان کے ہم جانتے ہیں کہ اسلام میں احسان کے دو مرتبے ہیں، ایک ہے مرتبہ
مراقبہ اور ایک ہے مرتبہ مشاہدہ. اور جو حدیث میں آتا ہے جو بخاری اور مسلم کی روایت ہے اس میں فرماتے ہیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم الاحسان، احسان کیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو جس طرح کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یعنی انسان خود اس طرح عبادت کرے جس طرح کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے. تو یہ مرتبہ مشاہدہ ہے. اگر یہ نہ ہو فإن لم تکن تراہ، اگر یہ مشکل ہو تو کم سے کم یہ ہو کہ فإنہ یراک، کہ یہ تو خیال کرو کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اللہ کو دیکھ رہا ہے. تو یہ جو مرتبہ ہے اس کا نام ہے مرتبہ مراقبہ. اور یہ بات حقیقت ہے کہ جتنا انسان مراقبے میں آگے بڑھے اتنا ہی اس کا یعنی وہ لایانی کاموں سے بچ جائے گا. اور یہ حتیٰ کہ دنیا میں بھی ہوتا ہے. اگر کوئی شخص جس سے آپ ڈرتے ہیں یا آپ اس کی عزت کرتے ہیں اگر وہ سامع ہو آپ کے تو آپ ایسے کام نہیں کرتے اس سے وہ خوش نہ ہو یا بالکل بیکار کام ہے. اسی کا آپ جانتے ہیں ایک بڑی شخصیت ہے. اس کے سامنے بیکار باتیں کرنا یا بیکار کام کرنا یہ مناسب نہیں ہے. تو ہم نہیں کرتے اس لیے کہ ایک بڑا شخص ہے، اس کا بڑا پوسٹ ہے یا بڑا مقام ہے اس کا دنیا میں. تو یہ تو ایک دنیا کی مثال ہے. اگر یہ مثال ہم لاگو کریں تو اللہ تعالیٰ کے حق میں تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے بڑے ہیں. اللہ اکبر من کل شیء، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے. اور جب ہمیں یقین ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم وہی کام کریں جو اللہ تعالیٰ جس سے اللہ خوش ہوتا ہے اور فالتو اور لا یعنی کاموں کو چھوڑ دیں اور فالتو اور لا یعنی باتوں کو چھوڑ دیں. تو جتنا انسان کا ایمان بڑھتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ اس لا یعنی کاموں کو چھوڑتا ہے. اس لیے کہ اس کا جو مراقبہ ہوتا ہے، جس کا جو احسان کا جو مرتبہ ہے، جتنا وہ آگے بڑھتا ہے جتنا اس کے دل میں زیادہ خیال ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے ہر لمحے، تو پھر وہ اللہ سے شرماتا ہے. یہ ہے شرم، اللہ سے شرماتا ہے. اس سے حیا جو کہتے ہیں حیا، اسے اللہ سے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں ایک ایسے کام کروں جو فالتو کام ہے. یعنی وہ تو چھوڑ دیے کہ نا جو گناہ ہے جو حرام کام ہے تو بلا شک وہ تو چھوڑنا ہی ہے. اس کے علاوہ جو فالتو کام ہے یا فالتو باتیں ہیں جو لا یعنی کام، اس کو بھی انسان کیا کرتا ہے جب جانتا ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے تو پھر اسے حیا آتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے کہ کس طرح اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں یہ کام کروں. جب ہم لوگوں سے حیا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ ہم اللہ سے کیا کریں، اللہ سے ہم حیا کریں، اللہ سے کیا کریں، ہم حیا کریں. اس لیے حدیث میں آتا ہے، یہ ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاستحیاء من اللہ، کہ اللہ سے شرم یہ ہے. اللہ سے شرم کیا ہے؟ فرماتے ہیں الاستحیاء من اللہ ان تحفظ الرأس وما حوى، کہ تم اپنے سر اور سر میں جو بھی چیزیں ہیں ان سب کی حفاظت کرو، ان سب کی حفاظت کرو. کیا مطلب؟ سر اور اس طرح سے زبان، آنکھ، کان، یہ سب شامل ہے سر میں. یعنی ان سب کی انسان کیا کرے، حفاظت کرے برے کاموں سے اور لا یعنی کاموں سے. تو پہلی بات جو اللہ کے رسول نے بیان کی ان تحفظ الرأس وما وعى وما حوى، جو سر اور سر میں جو بھی چیزیں ہیں، آنکھ، زبان اور کان، یہ تین اہم چیزیں ہیں سر میں، ان سب کی کیا کرے، ان سب کی حفاظت کرے. یعنی وہی چیز سنے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، وہی چیز دیکھے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور وہی چیز بولے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. تو یہ ہے، یہ کریں گے تو آپ نے اپنی سر کی حفاظت کی ہے، آپ نے اپنی سر کی حفاظت کی ہے. پھر آگے فرماتے ہیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَتَحْفَظَ الْبَطْنَ وَمَا وَعَى، اور اپنی پیٹ کی بھی حفاظت کر، اپنی پیٹ کی حفاظت کر اور جو اس کے اطراف ہے. اس میں داخل ہوگا کہ آپ حلال کمائی کھائیں گے، حرام کمائی سے بچ جائیں گے، اور اس طرح سے اس میں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں گے. یہ ہے نا دوسری بات ہے جو بیان کی اللہ کے رسول نے کہ اللہ کی شرم کسے کہتے ہیں، اللہ سے شرم کس طرح ہوتی ہے، یعنی کس طرح ہم اللہ سے شرم کریں گے. پھر آخری بات جو بیان کی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی شرم کے متعلق، اللہ کے ساتھ شرم کرنے کے ساتھ وَلْتَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، اور تم اس کو بھی یاد کرنا کہ تمہیں ایک دن مرنا ہے. والبلا، اور مرنے کے بعد تم بالکل ختم ہونے والے ہیں. بلا مطلب کہتے ہیں جو بالکل انسان ایک انتہائی حقیر چیز، انسان مرنے کے بعد اس کا جسم جو انسان ابھی فخر کرتا ہے بلکہ اس کے لیے کئی مال خرچ کرتا ہے اپنے جسم کو اچھا کرنے کے لیے،
چہرہ ہو، بال ہو، سارا جسم ہو، لیکن ایک دن آنے والا ہے یہ سارا جسم کیڑے مکوڑے کھانے والے ہیں اس کو، اور یہ سارا ختم ہونے والا ہے. تو یہ یاد کرو. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یاد کرو کہ تم ایک دن مرنا ہے، والبلا، اور تمہارا ایک دن یہ آنے والا ہے کہ تمہارا سارا جسم جو جس کے اوپر تم نے لاکھوں مال خرچ کیے اور اس کی طرف اوقات ضائع کی، اس کے اوپر ایک دن آنے والا ہے اسے کیڑے مکوڑے کھانے والے قبر کے اندر، اور پھر کچھ باقی نہیں رہے گا، سارا جسم یہ ختم ہونے والا ہے. تو یہ 3 کام جو کرے گا تو فرماتے اللہ کے رسول فمن فعل ذلك، جس نے یہ 3 کام کیے، فقد استحیا من اللہ حق الحیا، تو اس نے حقیقت میں اللہ سے شرم کی. 3 کام کرنے کے بعد ہی آپ اللہ سے حقیقت میں شرم کریں گے، ورنہ آپ کی اللہ سے شرم ناقص ہے اور کمزور ہے. یہ 3 باتیں کیا ہیں جو ابھی ہم نے بیان کی؟ پہلی بات، سر کی حفاظت ہو، سر اور سر میں جو چیزیں ہیں، زبان، کان اور آنکھ، والبطن وما وعى، اور بطن جو انسان کا پیٹ، اس کے اطراف جو چیزیں ہیں، حلال کمائی ہو اور ساتھ شرمگاہ کی حفاظت ہو. پھر آخری بات جو ہے وَلْتَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَى، اور انسان موت کو یاد کرے، والبلا، اور جب انسان جو بالکل جو انسان کا جسم بوسیدہ ہونے والا ہے، انسان کا جسم جو ہے نا بوسیدہ ہونے والا ہے مرنے کے بعد، اس کو یاد کرے. کیا کرے؟ اس کو یاد کرے. اور اس میں ایک اہم بات یہ ہے جس کے تعلق سے بہت ہی کم لوگ خیال کرتے ہیں، بہت ہی کم لوگ. یہ انتہائی اہم بات ہے کہ اللہ کی شرم میں سب سے اہم چیز یہ بھی ہے کہ انسان اپنے یہ ظاہری چیزوں کے علاوہ دل کی حفاظت کرے. کیا مطلب دل کی حفاظت کرے؟ یعنی دل میں وہی سوچے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی دل کی بات بھی اللہ جانتا ہے. آپ کے دل میں کیا کیا چیزیں ہیں اور دماغ میں کیا کیا چیزیں ہیں یہ بھی اللہ جانتا ہے. اللہ اکبر. تو اگرچہ لوگ نہیں جانتے، اور اگرچہ اسلام نے اس کی پکڑ نہیں کی کہ آپ کے دل میں جو باتیں آتی ہیں اسلام میں اس کی پکڑ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن اللہ سے شرم کا بڑا مقام یہ بھی ہے کہ انسان دل میں وہی سوچے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. اسی لیے اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ دلوں کی بھیدوں کو جانتا ہے، دلوں میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں اس کو بھی جانتا ہے. لیکن آج کل کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ متقی ہوتے ہیں ظاہری طور پر، اور ہوتے بھی متقی ہیں، لیکن جب دل کا معاملہ آتا ہے تو بولتے ہیں کہ ختم، یہ دل کے پکڑ نہیں ہے، تو میں جو سوچنا سوچ لوں گا، پھر لیکن میں اس کے بارے میں نہ بات کروں گا نہ عمل کروں گا، بس دل میں سوچ رہا ہوں خالی. یہ اگرچہ اس کو تو روکنا ضروری ہے، لیکن شرم اللہ سے استحیا کا اعلیٰ مقام یہ ہے کہ آپ وہی سوچیں جس سے اللہ خوش ہوتا ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی بری سوچ آئے تو فوری روک دیں، اس کو فوری لگام لگائیں اور آگے نہ بڑھیں. اور بلکہ یہ میں بات کہوں کہ اکثر جو انسان زبان سے کہتا ہے یا کام کرتا ہے اس کی وجہ دل میں ہوتی ہے. جب اس نے دل کو لگام نہیں لگایا تو پھر یہ بات دل سے عملی طور پر آتی ہے آگے. تو اگر انسان نے دل ہی میں یہ بات کو روک دے تو پھر وہ نہ اس کے بارے میں بات کرے گا وہ بری بات، نہ وہ برا کام کرے گا. تو انسان ساتھ ساتھ میں اپنی ظاہری جو اعضاء ہے، آنکھ، کان، زبان، پیر، ہاتھ، ان سے بھی وہی کام کرے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور اس میں بھی اللہ سے یعنی وہی کام کرے جس سے آپ کے اوپر یہ لاگو ہوگا کہ آپ نے شرم کی ہے اللہ سے حقیقت میں. ساتھ ساتھ میں دل کا بھی خیال کرے اور وہی سوچے کہ نا، اور وہی آپ کے دل میں خیالات آئیں جو اسلامی خیالات ہوں، اور یعنی جو صحیح خیالات ہوں، اور برے خیالات آتے ہیں لیکن روک دیں، اس کو فوری روک دیں. تو یہ تقوی کی حقیقت ہے. اس لیے یہ سلف سے منقول ہے کہ ایک سلف نے یہ کہا کہ جب ان سے سوال کیا گیا کہ تقوی کیا ہے، تو کہا کہ تقوی یہ ہے کہ اپنے دل کے خطرات کو روک دو، یہ تقوی ہے. اگر دل میں جو آتے ہیں وساوس اسے روک دیا جائے تو ختم، انسان سے کوئی برا کام ہوئے گا ہی نہیں. لیکن اگر آپ نے دل میں جو باتیں آتی ہیں یا دماغ میں اس کو نہیں روکا تو قریب ہے کہ آپ اس کو کر دیں، زبان سے نکل جائے، یا تو ہاتھ یا پیر سے وہ بات واقع ہو جائے. تو سب سے پہلے انسان یہ ہے کہ اپنے دل ہی میں کیا کرے، برے جو خیالات آتے ہیں اسے فوری روک دے. کوئی بھی گناہ کے جو بھی گناہ کے دل میں خیالات آتے ہیں اس کو روک دیں. اور آپ یہ بھی جان لیں کہ آپ کا یہ دل میں خیالات آنا برے اور اس کا روکنا یہ ایک رائے گاہ نہیں ہوگا، ضائع نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ کے دل میں برے خیالات آئے
لیکن آپ نے اللہ کے لیے، اللہ کے ڈر سے آپ نے اسے روک دیا تو آپ کو ایک نیکی ملے گی۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ایک نیکی کرتا ہے، نیکی کا ارادہ کرتا ہے، اس نے بھی نیکی نہیں کیا بلکہ اس نے ارادہ کیا نیکی کا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرشتوں سے، اے میرے فرشتے، اے میرے فرشتوں، اس بندے کے لیے ایک نیکی لکھ دو۔ اس نے بس نیک کام نہیں کیا بلکہ صرف نیک کام کا ارادہ کیا، اس کی نیت کی صرف، تو اس نیت کرنے پر بھی انسان کو ایک نیکی مل جاتی ہے۔ پھر فرماتے اللہ تعالیٰ، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، پھر اگر اس نے نیکی کا نیت کرنے کے بعد اور ارادہ کرنے کے بعد اس نے نیکی کر لی تو اس کے لیے 10 نیکی لکھ دو۔ کتنی نیکی لکھ دو؟ 10 نیکی لکھ دو، حتیٰ کہ 700 نیکیوں تک۔ کیا مطلب؟ کہ اگر انسان نے انتہائی اخلاص سے عمل کیا تو اس کو 700 نیکی ملیں گے، تھوڑا کم کیا تو کم ملیں گے، لیکن اس میں جو بھی نیکی کیا ایٹ لیسٹ اسے 10 ملیں گے، ایٹ لیسٹ کم سے کم اسے 10 نیکی ملیں گے۔ پھر فرماتے ہیں، اور اگر میرے بندے نے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے اپنے فرشتوں سے کہہ رہے ہیں، اپنے فرشتوں سے کہہ رہے ہیں کہ اے فرشتوں، اگر میرے بندے نے برائی کا حکم کا ارادہ کیا، وہ گناہ کرنے کا، تو اس پر کوئی گناہ مت لکھو حتیٰ کہ وہ نہ کر لے۔ اگر اس نے کر لیا گناہ تو صرف اس پر ایک ہی گناہ لکھو خالی۔ اگر اس نے گناہ میرے لیے چھوڑ دیا ارادہ کرنے کے بعد، کیا مطلب؟ کہ اس نے ارادہ کیا گناہ کرنے کا، لیکن پھر اس نے یاد کیا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس نے اللہ کو یاد کیا، تو پھر اس نے چھوڑ دیا گناہ، تو فرماتے ہیں عدلہ کہ اے میرے فرشتوں، اس بندے کے لیے ایک نیکی لکھ دو۔ اللہ اکبر! یعنی آپ نے گناہ کا آپ نے ارادہ کیا اور گناہ کی نیت کی، پھر آپ نے اللہ کے لیے چھوڑ دیا اس گناہ کو، تو آپ کو ایک نیکی ملے گی۔ تو اس سے ایک بات معلوم کیا ہوئی کہ کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے، کتنا اللہ کی عظیم رحمت ہے، وسیع رحمت ہے، کہ اللہ چاہتا ہے کہ اللہ بندوں کو معاف کرے، بندوں کو نیکیاں عطا کرے، دے۔ اور جب بندے گناہ کا ارادہ کرتے ہیں، گناہ کا ارادہ کرتے ہیں پھر گناہ نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کا گناہ معاف کر دو اور اس کے لیے ایک نیکی لکھ دو، اس کے لیے ایک نیکی لکھ دو۔ اور اس میں ایک اہم بات یہ بھی ہے، جو اہم چیز ہے کہ انسان یہاں پر ہے حدیث میں کہ اس نے چھوڑا ہے گناہ اللہ کے لیے۔ اگر انسان نے اللہ کے لیے نہیں چھوڑا، کسی کے لیے چھوڑا، کسی اور کے لیے، یعنی اس نے گناہ کا اس نے نیت کی اور کچھ سامنے لوگ آ گئے تو کہا کہ ارے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں تو لوگ کیا بولیں گے، چھوڑ دیا اس نے۔ یا اس نے کوشش کی گناہ کرنے کی لیکن گناہ نہیں ہو سکا، یا کسی نے یعنی چوری کا اس نے نیت کی اور پھر سامنے پولیس آ گئی تو اس نے چھوڑ دیا چوری کرنا، یعنی کوئی بھی اور وجہ ہو تو اس سے آپ کو نیکی نہیں ملے گی۔ صرف اگر آپ نے اللہ کے لیے چھوڑا وہ گناہ تو آپ کو نیکی ملے گی۔ یعنی آپ کے سامنے گناہ کرنا آسان تھا، مہیا تھا، لیکن پھر بھی آپ نے گناہ چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ کے لیے، تو یہ اس میں آپ کو ایک نیکی ملے گی، اس میں آپ کو ایک نیکی ملے گی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کتنی اہم اور کتنی یعنی اللہ کی کتنی بڑی عظیم رحمت ہے۔ تو جتنا انسان کا ایمان آگے بڑھتا ہے اتنا ہی اور وہ ہے نا یعنی لا یعنی اور فالتو باتوں سے بچتا ہے۔ تو آخری میں یہ بات کہتا ہوں کہ جتنا انسان کا ایمان قوی ہو تو انسان اپنے ایمان کو بڑھائے اور خاص طور پر مراقبے کو بڑھائے، کہ وہ یہ ہمیشہ ہر کام میں وہ یاد رکھے کہ وہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ پہلے تو یہ ہو کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اگر یہ نہ ہو تو کم سے کم وہ یہ یاد کرے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں معاف کرے اور ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہر لا یعنی بات اور ہر لا یعنی قول سے اور ہر لا یعنی کام سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔